اور مسلم کسی اونچے عہدے پر فائز تھے۔ گھر میں عیش و عشرت اور آرام و آرائش کا ہر سامان موجود تھا۔ اونچی سوسائٹی میں عزت حاصل تھی۔ ایک دن یہی آفیسر گھر میں آئے تو ان کی بیوی نے کہا، میں نے تو اسلام کا کلمہ پڑھ لیا، آپ بھی پڑھ لیجئے اور اپنے خدا سے ہی بندگی کا عہد کیجئے۔ آفیسر دیر تک اپنی بیوی کا منہ تکتے رہے، پھر بولے، آخر کیوں اس انقلاب کی وجہ؟ بیوی نے کہا، ہمیں دنیا کی ہر نعمت حاصل ہے، نہ زیور کی کمی ہے، نہ رزق برق لباس کی، پھر جن لوگوں سے ہمارا ربط ہے وہ بھی خوشحال اور دولت مند ہیں۔ میں جس تقریب میں بھی گئی، بے فکری کے قہقہے سے سنے، رزق برق لباس دیکھے، سونے کے زیور دیکھے، عیش کے نغمے سنے، لیکن یہ عجیب و غریب بات ہے کہ پھٹے کپڑوں اور ٹوٹی چپلوں میں آنے والی غریب دھوبن کی زندگی میں جو اطمینان، جو سکون اور خوشی میں نے دیکھی، وہ مجھے کہیں دیکھنے کو نہیں ملی۔ میں اس سے اس کی پریشان حالی کی بات کرتی ہوں اور وہ نہایت اطمینان کے ساتھ مسکرا کر جواب دیتی، خدا مالک ہے، اس کا بڑا شکر ہے، وہ بڑا مہربان ہے، اس کے شکر کا حق ادا نہیں ہوتا۔ بی بی کوئی فکر کی بات نہیں، سب کا خدا مالک ہے۔ اور میں سوچنے لگتی ہوں کہ جو خوشی اور اطمینان اس غریب اور خستہ حال دھوبن کو حاصل ہے، دنیا کی ہر چیز ہوتے ہوئے بھی مجھے وہ حاصل نہیں، ضرور یہ اس کے دین کی برکت ہے، اور اس کا دین واقعی خدا کا سچا دین ہے۔ اس لیے میں نے اپنے خدا کا کلمہ پڑھا اور اس پر ایمان لائی۔ آپ بھی اپنے خدا کا کلمہ پڑھیں اور اس پر ایمان لائیں۔ آپ نے دیکھا، پھٹے پرانے کپڑے پہننے والی ایک غریب دھوبن بھی کوٹھیوں میں رہنے والیوں کو اسلام کی دولت سے مالا مال کر سکتی ہے۔ اسلام خدا کا دین ہے، اس پر بڑی کشش ہے، بے پناہ تاثیر ہے اور جذب کرنے کی غیر معمولی قوت ہے۔ سوچئے کہ آپ کس طرح اسلام کی نمائندگی کا حق ادا کر رہے ہیں اور آپ کی زندگی میں اسلام کی کیا ترجمانی ہو رہی ہے۔